अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमने कल स्टार्ट कर दिया था ना, मक्की दौर इब्तिला की इंतहा और हिजरत मदीना, ठीक है। तो बात उधर से स्टार्ट हुई थी, आमुल हिजन के साल जो था, वहाँ उससे बात स्टार्ट हुई थी कि उसमें अबू तालिब का और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ था। दोनों बहुत ही करीबी थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो इसलिए वो एक गम का सा साल था। तो अब ये मौका फिर मिल गया था जो दुश्मन थे इस्लाम के, कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि गम की कैफियत में है, तो अच्छा मौका है कि अब और उनके खिलाफ ना साजिशें करे। तो अब इन लोगों ने क्या किया था कुरैश वालों ने, जो सरदार थे स्पेशली कुरैश के, कि नाउजुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की ना ये लोग साजिशें करने लग गए थे। तो फिर इस टाइम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा इधर-उधर देखा कि कहाँ पे मक्के के अलावा जो अपनी दावत का मरकज़ है, किसी और शहर को बनाया जाए। तो फिर जो है उन्होंने डिसाइड किया कि मक्के से करीब तरीन ताइफ है, तो वहाँ से उनको एक उम्मीद की किरण मिली कि मक्का वाले तो नहीं बात को मान रहे हैं, बल्कि ये तो इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है, लोग सुन ही नहीं रहे हैं बात को किसी तरह ना। पहले मज़ाक उड़ा रहे थे, फिर तशद्दुद शुरू किया और अब बाकायदा कत्ल की साज़िशों पर आ गए हैं। इतना ज़्यादा ये लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। तो अब जो है ताइफ की तरफ जाने का इरादा किया। ताइफ पहुँचे तो, और हाँ, रास्ते में मतलब उनका कोई करीबी साथी यानी हज़रत अबू बकर जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, वो भी इवन नहीं जा सके थे उनके साथ ना, तो उनके साथ उनके गुलाम थे, हज़रत आज़ाद करदा गुलाम, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, फिर जो है बता रहे हैं कि वहाँ पे जब ताइफ में पहुँचे तो उनके जो 3 मेन सरदार थे, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो और भी ज़्यादा मतलब कि गलत तरीके से रिप्लाई किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अजीब-अजीब बातें कहीं। एक ने तो बात करना भी गवारा नहीं किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दूसरे जो थे उन्होंने इस तरह से कहा कि मतलब क्या कहा था कि अल्लाह ताला अगर आपको नबी सेलेक्ट करेंगे तो गोया वो अपने खाना काबे के पर्दे चाक कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तीसरा ये कि क्या आपके अलावा कोई भी नहीं मिला अल्लाह ताला को कि जिसको नबूवत और रिसालत देते, नाउज़ुबिल्लाह। इस तरह की बहुत ही कमजरफी वाली बातें ये लोग कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, हकारत की नजर से देख रहे थे ना ये सारी चीजें। और फिर यही नहीं, इसके अलावा वो नेक्स्ट लेवल पर इस तरह गए कि जो जैसे गुंडे बदमाश टाइप लोग नहीं होते, तो रास्ते में उन्होंने उनके पीछे लगा दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि उनको बकायदा पत्थर मारते, ठीक है, उनके ताक-ताक कर टखने की हड्डियों को निशाना बनाते, तालियां पीटी जा रही थी, ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लहू-लुहान हो गया था, ठीक है, नालैन खून से भर गई। इतना ज़्यादा इन्होंने किया, और फिर जब कमज़ोरी की हालत में थोड़ा-सा बैठते नहीं बस ना, तो ये फिर ना उनके एक बगल में हाथ डाल के उनको खड़ा कर देते। तो इतना ज़्यादा ना तकलीफ दे रहे थे उनको ना पूरे रास्ते भर। तो फिर बताया जा रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाती एतबार से इब्तिला और इम्तिहान का नुक्ता उरूज था, ये ना क्लाइमेक्स था। अच्छा, फिर हाँ, फिर जब वापस आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर उन्होंने ये दुआएँ माँगी थी जिसको हमने पढ़ लिया था कल। ठीक है ना? ये कई दुआएँ थी इनके, हमने पूरा ट्रांसलेशन के साथ पढ़ लिया था। और फिर बात हुई ये कि रिवायात में आता है कि फ़ौरन ही मलकुल जिबाल जो फ़रिश्ता होता है पहाड़ों पर मामूर, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और उनको कहा कि अगर वो हुक्म, उनको ऑप्शन दिया है कि चॉइस दी कि अगर वो हुक्म देते हैं, तो जो है ये जो 2 पहाड़ों के दरमियान ये जो ताइफ की वादी है, ये जो है ना इस दोनों पहाड़ों को टकरा देंगे ताकि ये बिल्कुल ना, जिसे कहेंगे ना चूरा-चूरा बिल्कुल ख़त्म हो जाए बिल्कुल ये ताइफ का जो शहर है ना। लेकिन फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना किया और उन्होंने कहा कि मैं लोगों के लिए अज़ाब नहीं भेजा गया, ठीक है? फ़िलहाल तो ये लोग मुझ पर ईमान नहीं ला रहे, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि आइंदा जिनकी नस्लें हैं वो अल्लाह ताला पर ईमान ले आएँ और इस्लाम कबूल कर लें, ठीक है ना? अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल जो मुसलमान होने के जो तकाज़े होते हैं पूरे करते हुए वो ईमान ले आए। तो ये भी पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इनको इस तरह से ख़त्म नहीं करें ताइफ को ना, ठीक है? उस फरिश्ते को कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ये वाली बात हुई थी कि जो पाक व हिंद की सरज़मीन है उस पर इस्लाम लाने वाले मोहम्मद बिन कासिम थे ना, तो वो बनु सकीफ कबीले के थे और ये कबीला ताइफ का ही था। तो जो बात उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी वो वाक़ई में सच हो गई कि जो है वो इस्लाम लेकर आए ताइफ से ही, और फिर वो देखिए कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम लाने का अल्लाह ताला ने उनको ज़रिया बनाया ना, तो कितनी बड़ी बात है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि ये टर्निंग पॉइंट था यौम ताइफ। अच्छा, यहाँ पर ही हमने मेरे ख़्याल से एंड किया था, 1 मिनट रुकिएगा। हुँ।
اور ہمارے لیے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ سرزمین پاک و ہند پر اسلام کی ہدایت کا سورج جو پہلی مرتبہ طلوع ہوا تو اس کے لانے والے محمد بن قاسم جو ثقفی تھے، بنو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو طائفی کا ایک قبیلہ تھا، یہ تو پڑھ لیا تھا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یوم طائف ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک اعتبار سے شدید ترین دن ہے۔ ہاں یہاں سے تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے پڑھتے ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یوم طائف ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک اعتبار سے شدید ترین دن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ ٹھیک ہے، غزوہ احد والا دن جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے آپ پر؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا، لیکن جیسے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے بہت ہی عمدہ نقطہ ارشاد فرمایا ہے، یہ دن ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آج کے دن تک گویا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جس طرح چاہو ان کے صبر کا امتحان لے لو، جس طرح چاہو ان کی استقامت کو جانچ لو۔ ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا لوہا خوب ٹھوک بجا کر دیکھ لو کہ اس میں کوئی کھوٹ تو نہیں، تمہیں پوری چھوٹ ہے۔ لیکن اس دن کے بعد اب نصرت خداوندی کا ظہور شروع ہوتا ہے، فوری طور پر ملک الجبال کی حاضری ہے، لیکن اصل ظہور ہوتا ہے مکے واپسی کے بعد۔ اب ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی، ایک راستہ خود بخود رحمت خداوندی سے کھلتا ہے۔ 10 نبوی ہی کے ماہ رجب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 6 افراد سے ہوتی ہے جو مدینہ سے آئے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک تو سب کلیئر ہو گیا نا کہ اس وقت کے لیے مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آزمائشیں آئیں تو ایسے تو ظاہر ہے ہم لوگ کو سن کر بہت تکلیف ہوتی ہے نا، اتنا کچھ انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، لیکن یہ دیکھا جائے تو لوگوں کے لیے ان کو ایگزامپل سیٹ کرنی تھی نا کہ جتنا بھی جو کچھ بھی کوئی برا کر دے لیکن آپ نے نا آگے بڑھتے جانا ہے اپنے راستے پہ نا، تو وہ پھر ایک طرح سے ایگزامپل سیٹ ہو گئی نا سب لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں نے بھی جانچ لیا، ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا جو کافر تھے قریش کے سردار وغیرہ سب کے کتنی زیادہ استقامت ہے، تو کوئی اسٹرانگ پوائنٹ ہی ہوگا نا جس کے پیچھے یہ دعوت دے رہے ہیں اور ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد ملک الجبال کی حاضری ہوتی ہے۔ ہاں، ایک راستہ خود بخود رحمت خداوندی سے کھلتا ہے 10 نبوی ہی کے ماہ رجب میں، ٹھیک ہے، سن 10 نبوی ہی کے ماہ رجب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 6 افراد سے ہوتی ہے جو مدینہ سے آئے ہوئے تھے، اور یہ 6 اشخاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مدینہ سے 6 لوگ آئے مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ منا کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جہاں ملاقات ہوئی۔ اگلے سال پھر یہ لوگ آتے ہیں 11 نبوی میں، ٹھیک ہے، آئے، اسلام قبول کیا، واپس چلے گئے، 11 نبوی میں دوبارہ یہ لوگ آئے اور 12 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے، اور پھر وہ درخواست کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیجیے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، اس لیے کہ آپ کی دعوت اور آپ کی تربیت و تزکیے کا مرکوز و محور قرآن حکیم ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ 12 لوگ آئے، بیعت کی اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ کسی کو ہمارے ساتھ مدینے بھیج دیں تاکہ وہاں پہ وہ ہمیں قرآن کی تعلیم دے، کیونکہ مین ہدایات ساری کی ساری قرآن میں ہی ہے نا جو ایک مسلمان کو بتاتی ہے کہ کیسے اس نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ریکویسٹ کی کہ کسی کو ہمارے ساتھ کر دیں روانہ مدینہ۔ قرا فال بنام من دیوانہ زدن، چنانچہ قرا فال نکلا، ٹھیک ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ منورہ بھیجتے ہیں، وہ حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر قیام کرتے ہیں اور شب و روز دعوت قرآنی کو پھیلا رہے ہیں مدینہ منورہ میں۔ 1 سال کی محنت کا حاصل 12 نبوی میں
75 अफराद को लाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल देते हैं। ठीक है, तो कौन गए? हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना गए और वहां पे उन्होंने कयाम किया हजरत साद इब्ने ज़रारा रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे, और शब और रोज कुरान की दावत फैलाई मदीना में, और 1 साल इस तरह दावत करते रहे। और उसके फिर नतीजे में क्या हुआ, सन 12 नबी आया और 75 लोग जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मतलब रवाना हुए, है ना, उनके पास गए मक्का। 75 लोग मदीना से, सही है, जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। कितनी मेहनत की होगी हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना, कि वो लोग इस्लाम, क्योंकि वहां तो पूरा एक मदीना में तो यहूदियों का एनवायरनमेंट था ना, वो काफी ज्यादा थे ना वहां पे, तो बड़ा मुश्किल होगा ना ये वाला काम वहां पे करना। और उन यहूदियों के हमें हम पता ही है, हमें यहूदी कितने चालाक और कितना रुकावट डालने वाले होते हैं। तो बहुत बहुत एफर्ट उन्होंने की होगी कि बिल्कुल एक नया सा मैसेज कि भाई एक नबी है, आखिरी नबियां हैं मक्का में, और सारी बातें बताना बहुत ही मुश्किल होगा। मतलब कमाल कर दिया था मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना, कि 75 लोग एक साल में मुसलमान हो गए। हाँ, और किसी ने अगर कोई एडिशन करना है एनीथिंग, चले। मैं करूं, जी लेकिन जी। इसमें नहीं, थोड़ा सा पीछे जाना था। जी जी, आप उसी को मुझे रोक दिया करें, कोई मसला नहीं है। बताइए। थोड़ी गाड़ी चल रही थी, नहीं रोक सकी। नहीं नहीं, कोई बात अम, नहीं। अम, पीछे में जहाँ ये ना हजरत आयशा ने पूछा कि यौम अहद सबसे ज्यादा सख्त तरीन दिन गुजरा, वो पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ताइफ का। ताइफ में साथ उनके जैद बिन हारिसा थे, और हम्म उनको भी सेम वे में ही ट्रीट किया गया जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया। इवन वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि हम्म उनको चोट लग जाए लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लगे। और हम्म रिमेम्बर जब जैद बिन हारिसा के बेटे उसामा बिन जैद, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अपनी लास्ट लाइफ में एक सरिया में भेज रहे थे, तो लोगों ने इतराज किया था कि वो यंग थे, आई थिंक 20 के 18 टू 20 की एज थी, तो उन्हें इतराज किया था कि इनको नहीं भेजे ना, कि इतने सीनियर सहाबा को उनकी क़ियादत में ना। तो हम्म। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था इससे पहले इनके वालिद के हवाले से भी आपको यही एतराज था, रिमेम्बर? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये एतराज था, मतलब के साथ जो जा रहे थे ताइफ, इस पर एतराज था? नहीं नहीं क्या नहीं, कह रही हैं? जब नहीं नहीं किसी और मौके पर जैद बिन हारिसा उनको किसी सरिया में सिपा सलार बना के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भेजा, तो उस पे भी किसी सहाबा ने शायद एतराज किया था ना। ओके लेकिन अभी ओके। आई वाज थिंकिंग कि इतने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन दिन में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, और वो भी सेम तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। इतने खास यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सख्त दिन, लाइफ के सख्त दिन को ये बताया, उसमें वो साथ है। तो उनके आई वाज थिंकिंग कि मुझे फील हुआ कि यहाँ से उनके मर्तबे भी फील हो रहे हैं हारिसा के। एग्जैक्टली, सही कह रही हैं। हाँ, वही जो सहाबा की बात हुई थी ना, कि हर सहाबा का अपनी जगह इतना आला रुतबा है, कि मतलब कितना सबसे ज्यादा गमगीन दिन में सबसे ज्यादा साथ यही थे जो नबी बस ने डिक्लेयर किया था ना, उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा जो गमगीन दिन था वो यही था ना, और उसमें उनके साथ कौन थे? ना हजरत अबू बकर, ना हजरत उमर, कोई भी नहीं। तो वही वाली बात होती है कि तमाम सहाबा की मतलब अपनी अपनी जगह पे बहुत बहुत ज्यादा उनका रुतबा है, उनकी फजीलत है ना। सही है, आपने अच्छा पॉइंट रिमाइंड करा दिया, जज़ाकिल्लाह। और किसी ने कोई बातें आपको करनी है? जी जी, सायशा कुछ कह रही? नहीं नहीं, हम्म। जस्ट ओके, थैंक यू सो मच। और ठीक है, तो अब क्या हुआ, हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत की मदीना में, दावत का काम किया। 1 साल तक 75 लोग मुसलमान हो गए और मक्का गए। ठीक है, 72 मर्द हैं और 3 औरतें हैं इसके अंदर ना। अच्छा, बैत उक़बा सानिया होती है जो तमहीद है हिजरत की, उस वक्त जो तकारीर हुई हैं। बैत उक़बा सानिया होती है जो तमहीद है हिजरत की, उस वक्त जो तकारीर हुई हैं। हजरत अब्बास जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उन्होंने अंसारे मदीना से मुखातिब होकर कहा कि लोगों, इस बात को जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बहुत अजीज हैं, हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, हमारी आंखों का तारा है। अब तक हमने उनकी पूरी हिफाजत की है। चूंकि बनी हाशिम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत जारी रखी थी,
اب اگر تم انہیں اپنے ہاں لے کر جانا چاہتے ہو تو جان لو کہ تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، اور اگر اس کی ہمت نہیں پاتے تو ابھی جواب دے دو. ٹھیک ہے، تو مطلب بات کدھر سے اسٹارٹ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ سب آ گئے نا، مطلب مدینے سے مکے آ گئے یہ 75 لوگ. ٹھیک ہے، تو حضرت عباس نے پھر جو چچا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے پھر بولا نا ان لوگوں کو کہ تم لوگ اگر لے جانا چاہتے ہو، مطلب ان لوگوں نے ریکویسٹ کی ہوگی نا کہ ہم لے جانا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس. اس طرح اسی کے جواب میں کہا ہوگا نا یہ سب کچھ حضرت عباس سے، ہے نا، کہ تم لوگ جان لو کہ ہمیں بہت زیادہ محترم، بہت زیادہ عزیز ہیں، تو تم لوگ لے کے جانا چاہتے ہو تو تم لوگوں نے ان کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے، اور ایون اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان والوں سے بڑھ کر حفاظت کرنی ہے. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ابھی ہی بتا دو یہ بات نا کہ تم لوگ نہیں کر سکتے حفاظت. ٹھیک ہے، تو یہ ساری بات انہوں نے پہلے ہی کلیئر کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے. لیکن انصار مدینہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے جائیں تو ہم ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. اس وقت وہی حضرت سعد ابن زرارہ کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی انصار مدینہ کو متنبہ کرتے ہیں کہ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو، ایک بہت بڑی ذمہ داری قبول کر رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینا اور ساتھ لے کر جانا سرخ و سیاہ آندھیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے. معلوم ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ اندھیرے میں نہیں ہوا، پوری طرح سمجھ کر ہوا، پوری حقیقت کو جاننے کے ساتھ ہوا. جو ذمہ داری انصار مدینہ نے سنبھالی اور اٹھائی ان کو پورے طور پر سمجھ کر اس کے نتائج و عواقب پر نگاہ رکھ کر اٹھائی. بہرحال یہ 12 نبوی میں جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی یہ تمہید بن گئی ہجرت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. بہت سے لوگ جا چکے تھے لیکن یہ قاعدہ ہے کہ رسول اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. ٹھیک ہے، تو اس وقت اب سن 12 نبی میں جب یہ سب 75 لوگ آئے اور ساری کی بات چیت ہو گئی تو اب اجازت دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام جو مسلمان تھے سب کو کہ جو جانا چاہتا ہے وہ مدینہ میں چلا جائے. صحیح ہے، تو اس طرح سے کر کے ہجرت شروع ہو گئی، لوگ مدینہ جانے لگے. لیکن یہ قاعدہ ہے کہ رسول اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، وہ اپنے مستقر کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ آ جائے. بالآخر وہ وقت آیا کہ اجازت آ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسی انتہائی گہرے دوست جو یار غار اور رفیق راہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی معیت میں مکے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. زبان مبارک پر وہ دعا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں گویا کہ اس ہجرت کی تمہید کے طور پر آپ کو تلقین فرما دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آ گئی. تو یہ بھی پورا ایک ڈیٹیلڈ واقعہ ہے جو ڈیٹیل سیرت کی بکس میں ہوگا. صحیح ہے، تو ہم لوگ تو ابھی بس گو تھرو کر رہے ہیں نا. تو اب اجازت آ گئی تو اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کا سفر سٹارٹ کر دیا. اچھا، اور دعا کون سی آ رہی ہے یہ پڑھتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پروردگار مجھے جہاں داخل فرما رہا ہے وہ صدق و صداقت اور راستی کا داخلہ ہو، اور جہاں سے تو مجھے نکال رہا ہے وہاں سے میرا یہ نکلنا بھی راست بازی اور صدق پر مبنی ہو. اور اے رب مجھے اپنے خاص خزانہ فضل سے وہ غلبہ و قوت و اقتدار عطا فرما جو اس مشن میں میرا ممدو معاون ہو جو تو نے میرے حوالے کیا ہے. ممد و معاون اس طرح سمتنگ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگر کسی کو کچھ کہنا ہو نا اور میں بہت تیزی سے جا رہی ہوں تو آپ لوگ ریز ہینڈ کا جو آپشن ہے نا وہ کر دیا کریں تو میں ایک دم بریک لگا دوں گی. ٹھیک ہے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے ہیں. اس وقت وہ مرحلہ بھی آیا ہے کہ کھوجی بالکل اس کے دہانے تک پہنچ گئے، غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اندیشہ ناک ہو کر گھبراتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور، اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم دیکھ لیے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، لیکن وہ کوہ صبر وہ کوہ صبر و ثبات و استقامت جس کو اللہ کی ذات پر یقین حاصل تھا، میت خداوندی جس کی قوت کا اصل راز تھی، سبحان اللہ، وہ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، کسی رنج و غم کا کوئی موقع نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا رفیق، ہمارا مددگار ہے. بہرحال یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ہجرت مدینہ کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو گئی. اچھا، اس سے پہلے والی بات کر لیتے ہیں. تو غار ثور میں گئے حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب پیچھے سے فالو کیا ہوگا ان لوگوں نے، جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں ہے ہی نہیں، تو جو ہے وہ لوگ پہنچ بھی گئے وہاں تک جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس غار ثور کے پاس. ایسے پہنچے کہ صرف اپنے پاؤں کو، اپنے پیروں کو صرف دیکھنے کی ضرورت تھی. بندہ جب ڈھونڈتا ہے تو ایسے ہی ڈھونڈتا ہے نا بھائی، ادھر ادھر اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف ہی اچھی طرح سے ڈھونڈتا ہے نا بندہ. تو انہوں نے ذرا سا بھی بس وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو جو ہے حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر دیکھ لیتے ان لوگوں کو نا، فائنڈ آؤٹ کر لیتے. تو ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، بالکل بھی فکر نہیں کرو اس بات کی نا. تو پریکٹیکلی دیکھے تو بات سمجھ ہی نہیں آتی. ایک بندہ، مطلب اتنے سارے لوگ ہیں ڈھونڈنے، کسی کے بھی ذہن میں یہ آئیڈیا نہیں آیا کیا کہ پاؤں کی طرف دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا. اتنا ایزی ہوتا ہے، اتنا سمپل ہوتا ہے. جی سچائی شاہ بولیے گا. جی اب بات کریے نا کہ انہوں نے ایسے پا لیا، حالانکہ یہ اپوزٹ ڈائریکشن پہ گئے تھے، مدینہ کی سائڈ کو نہیں نکلے. یہ اچھا. مکہ سے دوسری سائڈ، مدینہ سے اپوزٹ، مکہ سے 3 مائل پہ غار ثور ادھر گئے ہیں. اور ادھر بھی انہوں نے، جیسے ہم نے ڈیپلی پڑھا تھا، جہاں تفصیل سے سارا پڑھا، اس میں تھا کہ کھوجیوں کے ذریعے وہ پاؤں کے نشانات جو ماہر تھے ان کے تھرو انہوں نے کیا تھا. I still wonder کہ ایک تو وہ وہاں پہنچ گئے، اور جب ایکچوئل میں آپ وہ ماؤنٹین کو دیکھتے ہو آج، حالانکہ اتنا وہ سموتھ کر دیا ہوا ہے، لیکن اتنا وہ ٹرکی ہے ادھر اوپر چڑھنا، 2 گھنٹے لگتے ہیں. اور جب بھی میں یہ سوچتی ہوں اس واقعے کو، ابھی حالانکہ وہ لوگ چڑھتے رہتے ہیں. ابھی اس زمانے میں تو ہر کوئی میں بھی نہ بھی چڑھتا ہو، ایک اونچا پہاڑ بھی ہے اتنا نوکیلا پتھریلا. اور ابھی تو ایک وہ ہماری روایت بن گئی ہے وہاں جانا، غار ہیرا میں اوپر جانا، غار ثور میں اوپر جانا، تو تھوڑا انہوں نے راستہ بھی سموتھ کر دیا ہوا ہے. اور یہ کہ تھوڑی صفائی بھی کیا لیں ہوئی ہے. لیکن اس زمانے میں تھنک کرتی ہوں تو میرا ایسے جیسے عقل کام ہی نہیں کرتی کہ کس طرح وہ لوگ چڑھتے، جو جوتے بھی جیسے آج ہماری اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں اس طرح وہ فیکٹری میں تو نہیں نا وہ چیزیں تھی. تو بس میری عقل تھوڑا کام کرنا ہے ان باتوں پہ آگے تھوڑا، کیسے ان کے جذبے بھی تھے کہ وہ لوگ میں کیا بولوں. لیکن ہاں، مطلب جیسے بہت ہی پکا عزم لے کر گئے تھے. مطلب ایک بات تو آپ نے بتائی کہ اول تو مدینہ کے راستے میں ہی نہیں تھا غار ثور، ہے نا، یہ اپوزٹ ڈائریکشن. ہاں، ایک تو یہ اتنی حیرانگی کی بات. دوسرا، کوئی ایک غار تو نہیں، کتنے غار، کتنے پہاڑ ہوں گے، ان میں سے بھی وہ وہاں تک پہنچ گئے. غار ثور تو ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہوگا نا، اتنے سارے وہاں تو پہاڑ ہے، اس میں بھی وہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے. ہاں جی بتائیے. پہاڑوں سے کیسے انہوں نے وہ جو فوجی تھے انہوں نے پہاڑوں سے کیسے وہ نشان ڈھونڈے کہ جیسے اس کا سٹرکچر ہو. صحیح بات ہے. ایسے ریت پہ تو نظر آ بھی جاتا ہے پاؤں کا، لیکن پہاڑ پہ کلائم کرنے میں تو نہیں دکھتا، فٹ اسٹیپس نہیں رہتے نا.
सही कह रही है वाक़ई में, मतलब अल्लाह ताला ये चाहते थे कि वो वहाँ तक पहुँच जाए ताकि हमारा भी ईमान मज़बूत हो और हम भी समझें इन बातों को कि वहाँ तक पहुँचना ही एक बिल्कुल हैरत ज़दा बात है। वहाँ पे पहुँचा भी दिया अल्लाह ताला ने उनको, ठीक है? और फिर भी बस उन्होंने अपने कदमों को कहाँ का किस-किस तरह ढूँढा होगा उन्होंने कि वहाँ तक पहुँचे, बस अपने कदमों को नहीं देखा है। कितनी एक ऐसी बात है ना कि जो वाक़ई में वही बात है ना कि हमारी अक्ल के मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा होता ना, हम लोग की बस इस तरह सोचते हैं कि हमें समझ क्यों नहीं आ रहा, अरे भाई नहीं आएगा हमें। बहुत कुछ समझ आएगा ही नहीं मरते दम तक। लेकिन यहाँ पर ही फिर तवक्कुल का अपना रोल प्ले करता है ना कि भई हुँ, आपने मतलब हुँ, बस अल्लाह ताला जो चाहे हो जी, सकता है। आँखें बंद, दिमाग जी बंद, सब कुछ फ़रमीन बंद हो सकता अस है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अ, वो समझना तो वाक़ई हम सब की अक्ल से बहुत दूर है, क्योंकि आप अभी भी जो मक्का मदीना में सभी ने किया हुआ है उम्रा और हज वग़ैरह, तो अभी जो आप लोग पत्थर और ज़मीन और वो सब देखते हैं चिकनी और चमकती हुई और ठंडी और आराम से, तो ये उम्रा पहले ऐसे तो नहीं होता था ना। वो तो ज़मीनें ना जाने कैसी-कैसी होती थी पत्थर की, ऊँची-नीची सही पे सफ़ा मरवा और वो सब क्या हशर था पहले ना। और उसके ऊपर बीबी हाजरा का दौड़ना और वो सब, तो अभी आप वो फ़ील ही नहीं कर सकते। कोई मतलब उसका 0.1% भी आप चाहें ना 0.0 कितना भी आप लगा लें, वो चीज़ हो ही नहीं सकती फ़ीलिंग, क्योंकि यहाँ तो अब तो एयर कंडीशन वो और ज़मीन मार्बल की और उस पे आप चल रहे हैं। तो हम लोगों के तक़वा और उनके उसमें तो ना जाने कितने गुने का फ़र्क है ना। और इसी तरीक़े से जब वो मदीना गए हैं तो वो मुख़्तलिफ़ रास्ते होते थे ना, तो वो कुछ गार सूर के से होते हुए कुछ इधर से, तो पहले जो पहचाना जाता था ना तो उमूमन वो लोग अपने साथ कुछ जानवर लेके चलते थे ना, तो उनकी जो पूप वग़ैरह होती थी ना उसकी वो उसको चेक करते थे कि ये किस रास्ते पे गिरी है ना, उस रास्ते से गुज़र-गुज़र के जाते थे। और डंडियों के रास्ते होते थे, हाथ में पकड़े जो चलते थे और पाँव के निशान वग़ैरह उन लोगों को पहचान जो होती थी वो नहीं हो सकती है। बिल्कुल चिकनी बिल्कुल कोई ज़मीन भी हो अगर रेत भी ना, तो उसपे एक दफ़ा आपका अगर निशान पड़ा तो उधर से हवा चली तो वो पूरा रेत गायब हो जाती है। अभी गीली मिट्टी हो या कुछ हो ना, तो फुट उसपे स्टेप्स का होता है ना कुछ कि आदमी पहचान ले। लेकिन वहाँ तो उड़ के सहरा जंगल से सब गायब हो जाता था। लेकिन बस ये था कि चारों तरफ उन्होंने फैला दिए थे अपने लोगों को कि ढूँढना है। और अल्लाह ताला को नहीं दिखाना था तो वो उसके बिल्कुल ऊपर वहीं आके खड़े होके देखो अपना पाँव ही नहीं देख रहे हैं और दूर-दूर चारों तरफ देख रहे हैं। जबकि अंदर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या कहा था कि अब तो हम पकड़े गए, क्योंकि उनको नज़र आ गया था उनकी ये बात आवाज़ सुन रहे थे। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब तो हमारी पकड़ हो गई, अब नहीं हम बचेंगे। तो उन्होंने क्या कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है, मतलब हम नहीं पकड़े जाएँगे इंशाअल्लाह। और वो अभी पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, मैं नहीं थी इधर, वो कबूतर ने घोंसले बना लिए और मकड़ी ने जाले बना लिए ना, इसमें इतना डिटेल पढ़े नहीं थे? दिखाते इसमें हम लोग बस क्विकली अच्छा, गो थ्रू कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्स हाँ। में नहीं जा रहे, वो तो हो चुका ना सही, वो हमने जो बस पढ़ा। इसीलिए कि अल्लाह की तरफ से वो ऐसी चीज़ बन गई कि जो लगता है 1-2 दिन की तो बात हो ही नहीं सकती। वो तो कब से कोई चिड़िया रह रही होगी, अंडे दे रही होगी और कब से कोई मकड़ी अपने बड़े-बड़े इत्ते जाले बना रही होगी। वो जो पहाड़ों के नहीं होते बड़े-बड़े से मकड़े, वो वाले जाले बनाते हैं बहुत बड़े। तो वो सब उसकी वजह से भी उन्होंने उधर गौर नहीं किया कि पाँव की तरफ देखें, क्योंकि वो तो दूर से जाले वाले दिख रहे हैं चिड़िया को, वो सब तो उन्होंने नीचे देखा ही नहीं है। अल्लाह की तरफ से ऐसी निशानियाँ बन गई थी उसकी वजह से। और ये हुँ। ढूँढना-वूढना बहुत मुश्किल था, लेकिन बस ये तो मिरेकल है, तो अल्लाह की तरफ से है ना। जी बेटा हुँ। पढ़िए आगे। जी, तो बस हमारे लिए लेसन है सबसे बड़ा कि भई कोई भी चीज़ है उसको इस तरह से मतलब हम ना सोचें कि हमें समझ नहीं आ रहा तो जो है वो चीज़ हो नहीं सकती क्योंकि फ़िज़िकल लॉज़ के खिलाफ है या हम तो नेचर जानते हैं अगले लोगों का, तो कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, तो अल्लाह ताला जब चाहते हैं तो हो जाते हैं। मुझे बार-बार इससे ना हर एक चीज़ हुँ, ज़हन में आ रही है कि एक टाइम था जब पता नहीं दोपहर का वक़्त था, मुझे कोई अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, ज़ोहर का वक़्त भी था। मैंने कहा यार टाइम डेडलाइन निकल जाएगी मेरी, मैं क्या करूँ? मैं कहा अल्लाह ताला आप घड़ी रोक तो सकते हैं ना, आप रोक देना और मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ। कुछ इस तरह मुझे बहुत अच्छी था, मेरा टीनेज था और लिटरली 2:10 वग़ैरह हो रहे थे, मैंने पूरी नमाज़ पढ़ी और शायद 1 डेढ़ मिनट गुज़रा था, मैंने घड़ी में देखा, मैं कहा अल्लाह ताला वाक़ई आपने घड़ी रोक दी थी क्या? मुझे लिटरली कभी-कभी इस तरह बंदा सोचता है ना और वो वाक़ई और
بندہ حیران رہ جاتا ہے. ہم لوگ سب نے بہت ساری ایسی چیزیں لائف میں نوٹ کی ہوں گی جو سمجھ نہیں آتا, وہ لگتا ہے کہ ہوا کیسے, کہ تو امپاسبل تھا. تو وہی بات ہے نا, ہمارے لیے تو ہے ہی امپاسبل, فزیکل لاز کے اگینسٹ ہے ساری چیزوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا یہ سارے فزیکل لاز, یہ گریوٹی, یا ساری چیزیں. تو ان سب کے اگینسٹ کوئی چیز بھی ہو جانا کوئی اتنی ناممکن, مطلب ناممکن بات ہے ہی نہیں سرے سے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے. جس نے یہ بنایا ہے, یہ لاز, یہ رولز, یہ کائنات, یہ ہر چیز, تو اس کے اوپر قادر ہے نا, وہ جو چاہے جیسے کر سکتا ہے. تو اس لیول کا توکل ہمیں کیوں نہیں آ سکتا کہ ہو سکتا ہے یار, سب کچھ ہو سکتا ہے, بس توکل کرتے ہیں. اور واقعی میں پھر نا اللہ تعالیٰ مطلب اس سے اتنا بہترین کام کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. لیکن وہی بات ہے, پھر ہم اس چیز کو نا اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کتنی مدد کی ہے. اور پھر اپنی فیملی سے ڈسکس کرنا کوئی بھی چیز نا, تاکہ ان کا بھی توکل کا لیول ہائی ہو. ہم لوگ لیٹ گو کر دیتے ہیں اتنی ساری چیزیں نا فار گرانٹیڈ لے کے نا. تو یہی تو چیزیں ہیں نا کہ ہم لوگ کے جو عام بات چیت ڈیلی کی یہی ہوتی ہے نا, کہ ہاں بھی موٹر چلا دی, ہاں پانی بھر دیا, ہاں بل ادا ہو گئے, بچوں کی اسکول کی فیس ہو گئی, ہاں اس کا ایگزام کب ہے. جب یہی باتیں ہماری لائف میں بس انسرکل کریں گی تو بس پھر ہم لوگ انہی کے اندر رہیں گے نا. اگر ہم لوگ الگ سے بیٹھ کے ٹائم نکال کے ان باتوں پر وہ کریں کہ جو ہمارے ساتھ موضوعات ہوتے ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, لیکن بہت بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یہ تو سوچا نہیں تھا, یہ تو امپاسبل تھا, کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا کیا کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ, ہماری مدد. نہیں تو ان کو بالکل ڈسکس فرین یہ کریں نا بات ہم لوگ. صحیح کہہ رہی ہے, فرین کی یہ بات 100% صحیح ہے. یہ آپ لوگ سب سوچئے, بیٹھ کے آرام سے سوچیں, دیکھیں آپ کی زندگی میں بچپن سے لے کے ابھی تک اتنے واقعات ایسے ہوئے ہوں گے کہ جس پہ آپ نے غور نہیں کیا, لیکن وہ ناممکن بات جو ہوتی ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے اگر آپ بالکل دل کی گہرائی سے اللہ سے مدد مانگیں. تو ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں ہے, کہ وہ میرے تو بہت سارے میرے پاس ہے مثال, لیکن آپ لوگ آگے بڑھیں تو. لیکن یہ ہوتا ہے, یہ واقعی ہوتا ہے, اور اس کا ایکسپیرینس ہے. آپ بالکل گھر ہی میں آپ اپنے ہی پاس دیکھیں, چاروں طرف آپ کے ایسے ایسے کام ہو رہے ہوں گے جو کہ بالکل آپ کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے, یہ تو امپاسبل کام ہے, اور وہ یوں چٹکی میں ہو جاتا ہے. تو یہ سب اللہ کی پہ توکل. اس میں نا ایسے لگتا ہے ایک تو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا جس پہ نا سب لوگوں کو فائدہ ملا, ٹھیک ہے, ایک یہ چیز ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے چلو بھائی بہت اچھی بات. ایک لگتا ہے کہ یہ اتنا عجیب سا کام ہو گیا, صرف میرے لیے ہوا, اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے. تو وہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس سے تو کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, لیکن میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کروا دیا. تو وہ بھی نا بندہ اپریشیٹ کرے, اس چیز کو انالائز کرے, تو بہت زیادہ نا ہمیں بھروسہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پہ. اللہ تعالیٰ آپ ہی کرواتے ہیں, میں تو تھوڑا بہت بس کوشش کر لیتی ہوں, لیکن میری کوشش کسی کھاتے میں نہیں آتی. آپ چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے نا یہ والی چیز. اور کسی نے کوئی اگر کچھ شیئر کرنا ہے اینی تھنگ, ریڈنگ کو بھی ہم نہیں کر سکتے کنٹینیو کیونکہ ٹائم آلموسٹ اینڈ ہو گیا. جی یہ جو آیت آئی ہے, یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے. اس کے اچھا. سیکنڈ پارٹ میں اب جہاں ابو بکر صدیق تھے وہاں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر جیسے بولا کہ وہ پاؤں کو دیکھتے تو وہ نیچے دیکھتے تو پا لیتے ان کو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہ سچویشن نظر آ رہی تھی نا, لیکن انہوں نے بولا لا تحزن ان اللہ معنا. تو آگے اسی آیت کے آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینت نازل کی, یہ توکل ہے. تو آگے دیکھیں اللہ کی بھی مدد آئی, اللہ نے سکینت دی. اور پھر ان کی آیت کا آگے پارٹ ہے کہ ایسے ہی فوج سے ان کی مدد, یعنی کہ فوج سے ان کی مدد بھی کی. ابھی یہ 2 لوگ جا رہے ہیں, تو یہ توکل ہے. آگے اللہ کے کرم آنا شروع ہو گئے. اور یہی بات ہے کہ اب یہ دیکھیں کفار ان کو قتل کرنے کے در پہ ہے, نعوذ باللہ. اور اسی آیت کے آگے آتا ہے کہ اللہ نے جو یہ ان کے کفار کا جو کلمہ تھا شرک کا, اس کو سفلا کر دیا, نچلا. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بیان کرے تھے اللہ کے, ان کو علیا کر دیا, بلند کر دیا. تو یہ دیکھیں توکل کے بعد کیسے اللہ کے کرامات آگے آ رہے ہیں. ہاں یہ تو ایک بنا پے در پے جسے کہیں گے نا, ایک کے بعد ایک زبردست واقعی. اور ایک چیز مجھے ایسا لگتا ہے یہ واقعات ہوتے تو ہیں سب کے نالج میں, لیکن نا کہیں کہیں پہ آئی گیس غلط طرح سے بیان ہوتے ہیں اس کو, کیا کہ بھائی وہ تو نبی تھے نا, تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا نا. تو پھر ہم لوگ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا, بے شک وہ نبی تھے, کوئی میچ ہی نہیں, لیکن ہم بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے ہماری نا. تو پھر بندہ اس حساب سے وہ توکل کرے نا. صرف یہ کیوں ہم لوگ سوچ لیتے ہیں نبی تھے تو ان کے ساتھ یہ ہوا, صحابہ تھے تو وہ ہوا, اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں. جب ہم اپنے آپ کو اتنا لو لیول پہ لے جاتے ہیں نا, پھر کیا توکل ہوگا. پھر ہمیں لگے گا ہم تو گناہگار ہیں, ہمارے لیے تو مدد ہی نہیں آئے گی, پھر نہیں ہو سکتا توکل کریٹ نا. تو وسلم کا قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ مرد تھے, انسان تھے, نبی کوئی فرشتہ نہیں تھے. اور اللہ کی ذات کے لیے آتا ہے رب,
کہ وہ پیدا تو کرتا ہے اور پھر چھوڑ نہیں دیتا. وہ مینٹینر بھی ہے, سسٹینر بھی ہے, اور تھرو آؤٹ دا لائف وہ اپنے بندے کو کی ٹیک کیئر کرتا ہے, اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں, میرا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں میرا سوچتا, لیکن اللہ کبھی نہیں اپنے بندے کا ساتھ چھوڑتا. ہم یہ بات سم ٹائم بھول جاتے ہیں. کہ انسان ہے, بہت ایک ایک انسان کی امپورٹینس ہے واقعی میں. یہ چیز سمجھ آ جائے نا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. جی, اور کسی نے ابھی جو اتنے سارے پارٹیسپینٹس ہیں, ہم تینوں کے بولنے کے علاوہ پلیز آپ لوگ بھی بولا کریں, پارٹ لیا کریں. ہاں, وہ اصل میں یہاں پہ اتنا ارلی مارننگ ہوتا ہے نا, تو کسی کے گھر میں شاید وہ پرابلم بھی ہوتی ہو نا, ظاہر ہے بولیں گے تو سب ڈسٹرب نہ ہو, تو سب کے اپنے ریزنز ہوتے ہیں, کسی کا بچہ سو رہا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن جو کرنا چاہے وہ کر اچھا, سکتے ہیں. ہم ہی لوگوں کا اگر ہم ہی سب کا وہ بولنا ہی آپ لوگوں کو پسند ہے, تو پھر کسی دن فرین حیات طیبہ پہ رکھ لو, پاک صاف زندگی پہ, تاکہ وہ بھی ہم جو بھی تھوڑی بہت نالج ہے زندگی میں کر دیں, کیا پتہ کب مر جائیں. صحیح ہے نا. تو باقی پارٹیسپینٹ بھی کسی کو کچھ بھی شیئر کرنا ہو, اٹس آل رائٹ, آپ لوگ کر سکتے ہیں, یا بعد میں بھی شیئر کرنا چاہیں, ابھی گھر میں ڈسٹربنس ہو جائے گی یا کچھ بھی, تو میں واٹس ایپ پہ پھر فارورڈ کر دوں گی آپ لوگ کا میسج, یا گروپ تو اوپن ہے بلکہ اس میں کر دیں, ٹھیک ہے. تو اٹس آل رائٹ, کوئی بات نہیں, اور انشاءاللہ حیات طیبہ پر رکھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. ٹائم تو ختم ہو گیا, لیکن وہ کوئی بات نہیں, ڈسکشن کے لیے ٹائم ہمیشہ اوپن رہتا ہے بھائی. اتنا دین کو ٹائم پہ ریسٹرکٹ کرنے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ڈسکشن ہو جائے. باقی ریڈنگ کے حوالے سے وہ تو کرنا چاہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے کل تھرسڈے ہے, کل جی جی بعد میں شیئر کروں گی آپ کا کچھ. عائشہ ایک ٹاپک آپ بھی بولے نا, بولتی ہیں اتنا اچھا, تو بولے نا. میں نے آپ کو یہ دی ہے صلاحیت, میری تھوڑی اردو بھی بس سوچ کے بولنا پڑتا ہے. نہیں کوئی بات نہیں, آپ اردو انگلش مکس سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے. کوئی بات نہیں, اردو تو فرین سے پوچھ لے, میں نے کتنا پڑھا ہے, 1 سال تو پڑھا ہے زندگی میں, 1-1.5 سال. تو اردو سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو اپنی مدر ٹنگ ہے نا, کچھ بھی بول لیتا ہے. جی جی ہاں انشاءاللہ, نہیں شیئر کریں, اچھا ہوتا ہے. بات یہ کہ ثواب ملتا ہے نا, ہم لوگوں کو تبلیغ کا فرض تو ادا کر لیں نا کسی طرح. یہ فرین میرے پیچھے لگی رہتی ہے, نہیں آپ کو کرنا چاہیے. میں چھوڑ چھاڑ کے بیٹھی تھی, بس کریے, آپ ہمیں سکھائیں. مجھے لگا ان کی بات کٹ گئی ہے, کچھ کہہ رہی تھی عائشہ. میں کہہ رہی ہوں آپ ہی کیا ہوا ہے. کیا چیز؟ اچھا نہیں, اس سے پہلے آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی, آپ کہہ رہی تھی نا شاید. فرین میں نے کہا بعد میں کر لوں گی. اچھا, کیوں ہم لوگ سے چھپا کے کر رہی ہو کیا عائشہ؟ نہیں آپ کر سکتی ہیں, ٹائم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ بزی ہیں وہ لیو کر جائیں گے نا ریکارڈنگ, تو کر لیں, we will enjoy your company. میں دیکھتی ہوں اگر میں سے بھیجا گیا. واٹس ایپ پہ بھیجیے. میں ادھر ہی بھیجنے لگی تھی, لیکن شاید اب لیکن میں آپ کو بعد میں واٹس ایپ پہ بھیج دوں گی. میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی, لیکن وہ میرے پاس بنا دوں کیا, اسکرین پہ شیئر کرنا ہے اگر آپ کو, میری گیلری میں نہیں ہے ابھی نا, تو میرے سے شیئر نہیں ہو. چلیے آپ بعد میں بھیجیے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ جو جتنے پارٹیسپینٹ ہیں ان سے پوچھ لینا کہ میرا اگر برداشت ہوگا تو میں حیات طیبہ اور رمضان وغیرہ اس کے ہے کچھ بڑے پوائنٹ, تو وہ بھی شیئر کر دوں. ہاں ادھر میں واٹس ایپ پہ فیڈ بیک لے لوں گی پھر سب سے, کہ کیا کوئی ٹائمنگ وائمنگ کا ایشو ہے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. ابھی ذرا رمضان کے وہ اسٹارٹ ہو جائے سلسلہ, دیکھ لیں کہ کسی کا پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے. آئی ہوپ اس ٹائم ویسے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارا تو سیری وغیرہ سب ہو ہی چکا ہوگا. اب جو باہر سے اس کا دیکھ لیتے ہیں ایشو کسی کا ہے, تو بعد میں پھر ڈسکس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. رمضان میں ختم کرو گی یا چلتا رہے گا؟ نہیں بھائی, ختم کوئی چیز نہیں کرنی ہے. یہ تو مجھے بالکل دکھ نہیں سمجھ آتی کہ رمضان میں ہم لوگ کو کیا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ سب کچھ ختم کر کے سوئی پڑے رہتے. نہیں, وہ ہوتا ہے دورہ قرآن, کسی کا اور ہے کسی کا کچھ, لیکن ارلی مارننگ اصل میں لوگ کہتے ہیں نا قرآن جتنا زیادہ اس میں پڑھ سکو, تو اس لیے تو ہم
دین آپ کی کا علم بات ہی تو کر لے رہی رہے ہیں، اس میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ صرف تلاوت کے لیے تو رمضان نہیں ہے نا. رمضان میں اگر ہم دین کا علم بھی لے رہے ہیں ہوں تو اس میں مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کوئی بھی سلسلہ اسٹاپ کرے بندہ. ہر چیز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. ہم لوگ کیوں صرف تلاوت کے اوپر؟ اس سے تو وے بیٹر ہے بندہ قرآن کو سمجھے، دین کو سمجھے. ٹھیک ہے نا، وہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے نا. مجھے تو ایسا لگتا ہے تلاوت اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن پھر ہم یہ چیزوں کو کیوں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ آئی سمجھ تھنک اس نہیں حوالے چاہیے. سے روایت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں آئی تھنک گئے تھے، تو ادھر صحابہ کا ایک گروہ جو تھا، اصحاب صفا تھے نا ادھر، تو وہ ایک گروہ قرآن کی تعلیم لے رہا تھا اور ایک قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور ایک تعلیم لے رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو جو تعلیم دیا تھا اس کو پسند کیا تھا. یہ تو واقعی یہ ہمارے کلچر میں اصل میں نا کہ تلاوت کرو اور یاد کرتے رہو قرآن کو، بس سمجھنا نہیں. سمجھنے کو سائڈ میں رکھ کے ان چیزوں کے اوپر زیادہ امپورٹینس ہے. جبکہ جب انقلاب لانے دین کو نافذ کرنے کے لیے مطلب ہمیں مین مشن تو یہی ہے نا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم نافذ کرنے کے لیے سمجھ تو لیں پہلے، پھر اس کو عمل میں لائیں گے. اگر صرف یاد اور تلاوت کے اوپر ہم نے اکثر ٹائم اپنا لگا دیا تو پھر سمجھ ہی نہیں آ رہا دین کو نافذ کرنا. تو پھر کون کرے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کرے گا کون جب کوئی سمجھے گا ہی نہیں. اب وہ اس لیے کلچر نا، میں ایک چیز اس ہے لیے تو بس کہ فالو کرتے رہو. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا، تو نہ سمجھو نہ عمل کرو. یہ بات ہوتی آئی گیس ہے بس نا. ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. کلچر کو فالو کیا تو بس پھر تلاوت اور حفظ کے آگے ہم کہیں نہیں جا سکتے. پھر پورا رمضان اتنا پیارا موقع ہے، انسان دین کے اتنا قریب ہوتا ہے، اس میں ہی دین کو نہیں سمجھے تو بے وقوفی ہی لگتی ہے مجھے تو سمپلی نا، کہ بس جو عوام کریے وہ کرو، ورنہ آپ عوام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگے نا کہ یار اس نے قرآن ہی ختم نہیں کیا پورا پورے رمضان میں تلاوت کر کے. اب یہ بھی نہیں سمجھ آتا، وہ اسپیڈ یا تو پکڑ لے بندہ، سارے تجوید کے رول سائڈ پہ رکھے، اسپیڈ پکڑے اور جلدی جلدی کر کے قرآن ختم کرے. تو یا تو وہی معاشرے کو فالو کر لے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر لے. دو آپشن ہیں ہمارے پاس نا. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، ظاہر سی بات ہے اٹس ناٹ سو ایزی، اور ہمیں عمل کی توفیق دے. چلیے آج اینڈ کرتے ہیں پھر یہاں پر اور کل کنٹینیو کرتے ہیں. صحیح ہے، اوکے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.